Hello, Assalamu alaikum, dear students. Today, about another topic, that's hormones other than sex hormones. इससे पहले हमने अपनी इस क्लास 8वीं की जो साइंस किताब है उससे हमने पढ़ा था सेक्स हार्मोन्स के बारे में, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, and there are various other hormones which are in our body secreted by the glands. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन से हार्मोन्स हैं, मेजर हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर हैं वो सिक्रीट करते हैं. इससे पहले भी हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि हार्मोन किसको कहते हैं. अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लें, हार्मोन्स क्या होते हैं. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो मैं थोड़ा सा आपको हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा. हार्मोन्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री लेवल का है, सो डीप जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली अगर हम हार्मोन को डिफाइन करें कि हार्मोन किसको कहते हैं, तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सेपरेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी फॉर एनी स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत सारी डेफिनेशंस है. तो हार्मोन असल में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. जैसे हमने पिछले दिन पढ़ा टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, उसका क्या काम है, टेस्टिस से सेक्रीट होता है, मास्टर ग्लैंड से सिग्नल मिलती हैं. इसी तरह इन फीमेल्स हमने एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इसी तरह बहुत सारे और जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है, इनको कमांड मिलती है. दिस इज दे आर सेंडिंग दे आर टाइप ऑफ मैसेंजर्स. वो एक मैसेज भेजते हैं किसी ऑर्गन पर कि वो क्या उसको क्या काम करना, उसको क्या ऑर्डर है. तो इसी तरह सेक्स हार्मोन्स हमने इससे पहले पढ़े. तो आज हम और 2-3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द थ्रोट एरिया. यहाँ पे ये इसकी लोकेशन होती है. और इस थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन दैट्स नोन एज अ थायरॉक्सिन. थायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन. और इस थायरॉक्सिन का क्या काम है, इस थायरॉक्सिन का काम है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल में रखना, कि मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको कैसे मेंटेन रखे, कैसे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होगा, दैट्स ये थायरॉक्सिन का काम होता है. और आपने सुना होगा कि आजकल के जो ज्यादातर जो आज की डेट में जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आप देखते हो या तो डायबिटीज हैं या तो थायराइड की बीमारियां हैं या खुदा ना खास्ता बहुत सारी और बीमारी. लेकिन ये 2 बीमारियां जो हैं, दिस थायराइड एंड दिस शुगर जिसको हम कहते हैं, दैट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज डायबिटीज. यानी डायबिटिक पेशेंट जो होता है जिसके ब्लड में शुगर लेवल की जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, या तो डाउन हो जाता है या तो अप हो जाता है. तो ये 2 जो बीमारियां हैं ये आम आज बहुत ज्यादा इसने बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लिया है. सो वी कैन से दैट थायरॉक्सिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड इसका काम है मेटाबॉलिज्म करना हमारी बॉडी के अंदर. और एक और ग्लैंड है दैट्स नोन एज द पैनक्रियाज. हमारी जिस्म के अंदर होता है एक ग्लैंड दैट्स नोन एज द पैनक्रियाज. और इस पैनक्रियाज का काम है एक हार्मोन रिलीज करना दैट इज नोन एज द इंसुलिन. और यही इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होती है उसको मेंटेन रखना. अगर खुदा न खास्ता इंसुलिन के इस सिक्रीशन में अप डाउन होता है तो वही सबब बनता है कि इंसान डायबिटीज का शिकार हो जाता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट हार्मोन
the insulin secreted by the pancreas and اس کا کام ہے کہ شوگر لیول کو مینٹین کرنا. اور یہ اگر پینکریاز انسولین بنانا اور اس کو سیکریٹ کرنا بند کرتا ہے تو انسان ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے جسم کے اندر جو شوگر لیول ہوتی ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں اور اس کے جسم کے اندر بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر لوگ اس کے بہت سارے لوگ شکار ہیں اس ڈائبٹیز کے. اور جو انسولین ہے جب یہ کام کرنا, جب یہ پینکریاز یہ گلینڈ جو ہے یہ انسولین بنانا بند کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, ہماری باڈی کے اندر جو شوگر لیول ہوتی ہے وہ بلڈ کے اندر بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو ہم اس کا وہ ایک پرزرویٹو ایک علاج رکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو پھر دوائیوں پہ اپنی زندگی بتانی پڑتی ہے, یا تو انسولین کی وہ انجیکشنز لیتا ہے یا اورلی کوئی ٹیبلٹس لیتا ہے, اور جس سے جو یہ شوگر لیول ہوتی ہے باڈی کے اندر وہ مینٹین رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور گلینڈ ہے دیٹس نون ایز دا ایڈرینل گلینڈ. ایڈرینل گلینڈ جو ہماری کڈنیز ہیں ان کے اوپر لوکیٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں یہ بھی ایک ہارمون ریلیز کرتے ہیں دیٹس نون ایز دا ایڈرینلین. اور جو ایڈرینلین ہے دس از آلسو این امپورٹنٹ ہارمون, بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے اس کا. اور اس کا کام جو ہے اس ایڈرینلین کا جو ایڈرینل گلینڈ سیکریٹ کرتا ہے اس کا جو کام ہے ٹو کنٹرول دا سالٹ بیلنس ان آور باڈی. ہمارے بلڈ کے اندر جو سالٹ بیلنس ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ کام ہے اس کا, چونکہ ایک انسان ہوتا ہے جب بہت ساری کچھ ایسی سرکمسٹانسز آ جاتی ہیں کہ اس کی ایموشنز جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہو جاتا ہے, کبھی اینگری ہو جاتا ہے, کبھی سٹریس میں آ جاتا ہے. تو یہ سٹریس, ایموشنز, اینگرینس, یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرتا ہے یہی ایڈرینلین. جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے, جب انسان ایموشنز زیادہ اس کے اندر آ جاتے ہیں, جب کوئی سٹریس آ جاتا ہے تو ایڈرینلین کو سگنل ملتی ہے کہ آپ ایڈرینل گلینڈ کو سگنل ملتی ہے فرام پیچیٹری گلینڈ کہ آپ ایڈرینلین ریلیز کرو تاکہ اس کی جو یہ ایموشنز ہیں, یہ سٹریس ہیں, یہ ان کنٹرول رہ جائے. تو ایڈرینل گلینڈ کا بھی امپورٹنٹ رول ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا میکانزم ہمارے اوپر والے نے ہمارے اندر رکھا ہے. ایک اینگرینس جب کوئی ایموشنز کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک اس وقت بھی ہماری باڈی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہم اس ایموشنز کو روکنے کے لیے, اس ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس اینگرینس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہو وین یو سی جب کوئی بندہ بہت کوئی اس کے اندر کوئی سرکمسٹنس آ جاتے ہیں کہ وہ اس کی ایموشنز بڑھ جاتی ہیں, وہ سٹریس میں آ جاتا ہے, وہ کسی چیز پہ ناراض ہوتا ہے, اینگری, تو آپ دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بلڈ کے اندر گرماہٹ آ جاتی ہیں. دیٹس ڈیو کہ اس وقت جب ایموشنز جو ہی آ جاتی ہیں, اینگرینس جو ہی آ جاتے ہیں, سٹریس جو ہی آ جاتا ہے, ہمارا جو ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے, یہ ہمارا جو پیچیٹری گلینڈ ہوتا ہے یہ آرڈر دیتا ہے ایڈرینل گلینڈ کو کہ آپ ایکٹیویٹ ہو جاؤ, سیکریٹ کرو ایڈرینلین کو, اس باڈی کو ایڈرینلین دے دو تاکہ یہ ایموشنز, یہ سٹریس جو ہیں یہ کنٹرول میں ہو جائے. تو یہ کچھ ہارمونز تھے, امپورٹنٹ ہارمونز جو ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں, جو جیسے تھائرائڈ گلینڈ ہے, تھائراکسن ریلیز کرنا. اگر یہ تھائراکسن ریلیز کرنا بند کرتا ہے, آپ دیکھتے ہو کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں پہ وہ آؤٹر جو بلجنگ ہو جاتی ہے جس کو ہم گوئٹر بولتے ہیں, تو دیٹس ڈیو ٹو دا تھائرائڈ گلینڈ کا جو ہے وہ بلجنگ باہر آ جاتی ہیں, اس میں اس گلینڈ کے اندر خرابی آ جاتی ہے, تھائراکسن جو ہے وہ ریلیز نہیں کر پاتا ہے اور یہ جو یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ باہر آ جاتا ہے. یہاں پہ یہ نیک کے اندر یہاں پہ بلجنگ آ جائے جس کو ہم گوئٹر بولتے ہیں, اور تھائراکسن کا جو ہارمون ہے ہمارے بلڈ کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں پہنچ جاتا ہے اور انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے, تھائرائڈ کا شکار ہو جاتا ہے اور میٹابولزم میں پرابلم ہو جاتی ہے. انسان مطلب جو کھاتا ہے اس کو میٹابولائز کرنا ہے, ہماری باڈی کے اندر استعمال کرنا ہے, وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اسی طرح پینکریاز ایک گلینڈ ہے اور وہ اس کا کام ہے انسولین سیکریٹ کرنا بائی دا آرڈر آف پیچیٹری گلینڈ. جب وہ انسولین سیکریٹ نہیں ہوا تو ہمارے بلڈ کے اندر شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ جاتی, تو انسان ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے, شوگر کا شکار ہو جاتا ہے.
اور اس کے بعد ایڈرنل گلینڈ جو ہے ایک امپورٹنٹ گلینڈ ہے، اس کا کام ہے ایڈرنلین ریلیز کرنا بائی دا آرڈر آف پیچوٹری ماسٹر گلینڈ. وہ آرڈر دیتا ہے اس کو آپ ایڈرنلین ریلیز کرو، تو ایڈرنلین ریلیز ہو جاتا ہے. کب ہو جاتا ہے؟ جب ہماری باڈی کے اندر جو سالٹ کنسنٹریشن ہے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے. اور ہمارے اندر جو ایموشنز اسٹریس وغیرہ آ جاتا ہے اس وقت یہ گلینڈز کام آتے ہیں، یہ ہارمون کام آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ہارمونز تھے. آج کی کلاس کا ہے، زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھو گے تو ان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ پاؤ گے. تو آج کا جو ہمارا کلاس تھا یہ انہی ہارمونز کے بارے میں تھا. تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو. گڈ بائے.